السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ روزانہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے سے کیا ہوتا ہے اور سورہ اخلاص کی فضیلت و اہمیت۔ ویڈیو مکمل آخر تک دیکھیں، بہت معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو ہونے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس سورت کو گھر میں جاتے وقت پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس گھر والوں سے اور اس کے پڑوسیوں سے فقیری دور کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ طبرانی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان تبوک میں تھے۔ سورج ایسی روشنی اور شعاؤں کے ساتھ نکلا کہ ہم نے اس سے پہلے ایسا صاف، شفاف اور روشن و منور نہیں دیکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آج سورج کی اس تیز روشنی اور زیادہ نور اور چمکیلی شعاؤں کی کیا وجہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آج مدینہ میں معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، جن کے جنازے کی نماز کے لیے اللہ تعالی نے 70,000 فرشتے آسمان سے بھیجے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پوچھا ان کے کس عمل کے باعث؟ فرمایا وہ سورہ قل هو اللہ احد کو دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرتے تھے۔ اگر آپ کا ارادہ ہو تو زمین سمیٹ لوں اور آپ ان کے جنازے کی نماز ادا کر لیں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا۔ پس آپ نے ان کے جنازے کی نماز ادا کی۔ مسند ابو یعلا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا سردار بنا کر بھیجا۔ وہ نماز میں یعنی ہر رکعت میں اپنی قرات قل هو اللہ احد پر ختم کرتا۔ جب لشکر والے لوٹ کر مدینہ میں آئے تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا اس سے پوچھو ایسا کیوں کرتا ہے؟ لوگوں نے پوچھا۔ وہ کہنے لگا، اس صورت میں اللہ کی صفتیں مذکور ہیں، مجھ کو اس کا پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ بخاری شریف۔ جبکہ ایک دوسری جگہ بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں ہے کہ ایک انصاری مسجد قباء کے امام تھے۔ ان کی عادت تھی کہ الحمد ختم کر کے پھر اس سورت کو پڑھتے، پھر جو سی سورت پڑھنی ہوتی یا جہاں سے چاہتے قرآن پڑھتے۔ ایک دن مقتدیوں نے کہا کہ آپ اس سورت کو پڑھتے ہیں پھر دوسری سورت ملاتے ہیں، یا تو آپ صرف اسی کو پڑھیے یا چھوڑ دیجئے، دوسری صورت ہی پڑھا کریں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں تو جس طرح کرتا ہوں کرتا رہوں گا، تم چاہو تو مجھے امام رکھو، کہو تو میں تمہاری امامت چھوڑ دوں۔ اب انہیں یہ بات بھاری پڑی، جانتے تھے کہ ان سب میں یہ زیادہ افضل ہے۔ ان کی موجودگی میں دوسرے کا نماز پڑھانا بھی انہیں گوارا نہ ہو سکا۔ ایک دن جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ان لوگوں نے آپ سے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام صاحب سے کہا، تم کیوں اپنے ساتھیوں کی بات نہیں مانتے اور ہر رکعت میں اس سورت کو کیوں پڑھتے ہو؟ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری۔ اسی طرح ترمذی میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج تہائی قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ کے آپ گھر سے آئے، سورہ قل هو اللہ احد پڑھی اور پھر گھر چلے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگی کہ وعدہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ تہائی قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں آپ پھر واپس آئے اور فرمایا، میں نے تم سے تہائی قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم۔ جبکہ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن تہائی قرآن شریف پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول ہم اس سے بہت عاجز اور بہت ضعیف ہیں۔ آپ نے فرمایا، سنو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں، قل هو اللہ احد تیسرا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تو ہم بہت سے محل
محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ نیز مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ ابو یعلا کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں سورہ اخلاص کو آدھے یا 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی جو شخص دن میں 2 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اس سے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں الا یہ کہ اس پر کسی کا قرض ہو۔ ترمذی۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے کا ارادہ دھرے اور دائیں کروٹ پر سوئے پھر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے اپنی دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ ترمذی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب بستر پر جاتے تو ہر رات تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیاں ملا کر ان پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیا کرتے، جہاں تک ہاتھ پہنچاتے پہلے سر پر پھر منہ پر پھر اپنے سامنے کے جسم پر 3 مرتبہ اسی طرح کرتے۔ یہ حدیث سنن میں بھی ہے، صحیح بخاری۔ ناظرین کرام ابو یعلا میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 کام ہیں جو انہیں ایمان کے ساتھ کر لے وہ جنت کے تمام دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں چلا جائے اور جس کسی حور سے چاہے نکاح کرا دیا جائے، جو اپنے قاتل کو معاف کر دے اور پوشیدہ قرض ادا کر دے اور ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھ لے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ جو ان تینوں کاموں میں سے ایک کر لے؟ آپ نے فرمایا کہ پھر بھی یہی درجہ ہے۔ مسند ابو یعلا۔ نسائی شریف میں اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، اپنی دعا میں کہتا ہے اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کی گواہی دے کر کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کے ماں باپ نہ اولاد سر اور ساتھی کوئی اور۔ آپ یہ سن کر فرمانے لگے اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے، اللہ کے اس بڑے نام کے ساتھ کہ جب کبھی اس نام کے ساتھ سوال کیے جائے تو عطا ہو اور جب کبھی اس نام کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول ہو۔ سبحان اللہ۔ سنن ابو داؤد۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ ناظرین کرام سورہ اخلاص مختلف بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض الوفات میں اپنے اوپر معوذات سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، پھر جب آپ کے لیے پڑھنا دشوار ہو گیا تو میں ان کا دم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا کرتی تھی اور برکت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر بھی پھیر لیتی تھی۔ بخاری شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ صورت 2 صورتیں یعنی سورہ اخلاص اور سورہ کافرون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر پسند تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صورتوں کو صبح و شام نمازوں میں، وتر کی نماز میں اور طواف کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ فجر کی سنت نماز میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی سنت نماز میں قل یا ایہا الکافرون اور قل هو اللہ احد کی قرات کی۔ صحیح مسلم۔ مغرب کی سنت نماز میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 20 مرتبہ دیکھا کہ آپ مغرب
مغرب کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت نماز میں اور فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت سنت نماز میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد تلاوت کرتے تھے۔ نسائی۔ معزز ناظرین، اگر آپ سورۃ الاخلاص کو اپنا روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو اللہ پکی دعائیں قبول فرمائیں گے انشاءاللہ، اور آپ اللہ کے محبوب اور پیارے بندے بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو جنت کا حقدار بنا دیں گے۔ اگر روزانہ سورہ اخلاص پڑھنے کو معمول بنا لیں گے، اللہ آپ کے گناہ معاف فرما دیں گے اور اتنی نیکیاں اللہ عطا فرمائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک کیجیے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کو اجر و ثواب کی نیت سے آگے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ گھر بیٹھے بٹھائے آن لائن اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن مجید کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر رابطہ کیجیے۔ ہمارا نمبر ہے 0306 8983 012۔ میل اور فیمیل ٹیچرز کی سہولت موجود ہے۔